باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صدیقی، آج مجھے ہے حکم ازاں کے عنوان سے آپ سے مخاطب۔ اس ٹاپک کو ہم نے اصل میں اقبالیات سے کنیکٹ کیا اور ساتھ میں ہم اس میں معاشرے کی ہر وہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ دین سے متصادم جا رہی ہے یا ہماری ثقافت اور تہذیب کے منافی ہے یا اخلاقیات سے آری ہے، تو ہم اس کو اس پہ زیر بحث لائیں گے، چاہے اس میں زمانہ ہم سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے کہ مجھے ہے حکم ازاں، یعنی کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ معاشرہ چاہے جتنا بھی مخالفت کرے، لیکن ہم حق کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ تو آج اسی عنوان سے ہم علامہ اقبال کی ایک اور بڑی زبردست اور جاندار نظم ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے جہاد۔ اس کو لے کر ہم آئے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ جہاد علامہ اقبال نے جب اس زمانے میں کہی تھی، تو آج کا جو معاشرہ ہے وہ اس پر کیسے پورا اتر رہا ہے۔ تو میں پہلے آپ کو اقبال کی یہ نظم یا یہ شاعری جو ہے وہ جہاد کے عنوان سے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ کہتے ہیں کہ فتاویٰ ہے شیخ کا یہ زمانے کا، فتاویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، فتاویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل میں موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر، باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے، یورپ زدہ ہیں ڈوب گیا دوش تا کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ اب یہ تقریباً 100 سال پرانے اشعار، اور آج ہمارا معاشرہ جہاں پہ کھڑا ہوا ہے، پہلے تو میں اس کی تصویر کھینچ دوں۔ پڑھا لکھا طبقہ مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ مہذب زمانے میں جنگ و جدل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیگوسیشن سے، گفتگو سے، گفت و شنید سے معاملات کو حل کریں اور معاشرے کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ اور جو ہمارا ارباب اقتدار کا طبقہ ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، یا وہ خود ساختہ فلسفر ہے، یا میجورٹی جو ہماری جو مدرس یا مقرر ہیں، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بات چیت سے، افہام و تفہیم سے جو ہے وہ معاملات کو حل کریں، کیونکہ جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا یا جہاد جو ہے اس سے خونریزی ہونے کا خطرہ ہے اور مملکتوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا افہام و تفہیم کے سائے میں یا افہام و تفہیم کے زیر سایہ ہم مغرب زدہ ہوتے ہوتے مغرب کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ ہم ہمیشہ، آپ نے دیکھا کہ فلسطین پہ جو کچھ ہوا، بوسنیا اور ہرزگوینہ کا واقعہ ہے، بیروت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، شام کی حالت آپ کے سامنے ہے، مصر اور عراق کا منظر آپ بھولے نہیں ہوں گے، سعودی عرب میں اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، افغانستان کی مثال بڑی روشن مثال ہے،
پاکستان میں بھی یار لوگوں نے خوب تباہ آزمائی کی ہوئی ہے، اور حالات کو جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یہاں امن و سکون غارت ہو جائے اور معاملات خراب ہوتے رہیں۔ کشمیر کی مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے روہنگیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہمیں درس یہ دیا جاتا ہے کہ جہاد میں نقصان ہے اور جہاد کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ انڈائریکٹلی ہمیں یہی میسج کنوے کیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی، اور جتنے بھی یورپین بلاک ہیں ان سب کی طرف سے، مہذب دنیا کا نعرہ دے کر ہمیں ایک نام نہاد امن کا درس دیتے ہوئے ہم پر ایک مفاد پرستانہ امن کی چادر ڈال دی جاتی ہے، اور ہم اگر جہاد کا نام لیں، ہم اگر اپنا حق مانگیں تو ہمیں جو ہے وہ ظالم بھی کہا جائے گا، دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے، اور جنگ و جدل اور فسادی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن مغرب اگر یہی سارے کام کر رہا ہو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے، مثلا ریاستی زمین کے نام پر ہندوستان کشمیر میں گھس جاتا ہے اور ظلم و ستم کا بازار گزشتہ 70 سالوں سے اس نے گرم کیا ہوا ہے، اور ابھی 5 اگست 2 سال پہلے سے جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے۔ وہاں اگر انسانیت مر رہی ہے، عزتیں اگر نیلام ہو رہی ہیں، جانیں اگر ضائع ہو رہی ہیں، تو وہاں پر نام دیا جاتا ہے کہ یہ ریاست کے اندر جو ہے وہ آئین کا جھگڑا ہے۔ اسی طریقے سے عراق میں جب گھسا جاتا ہے اور مسلمانوں کو تہ تیغ کیا جاتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ حکمران جو صدام حسین تھا اس نے وہاں پر کیمیائی ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ یہ نام لے کر گھسا جاتا ہے اور قوم کو تہ تیغ کر کے اور پھر اقرار کر لیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ شام میں بھی آپ دیکھ لیں، مجھے ہر جگہ ہر ایک چیز کی بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا الحمدللہ افغانیوں نے منہ توڑ جواب دیا، بے شک ان کو دہشت گرد کہا یا جو بھی کہا، لیکن بالآخر فتح جو ہے وہ حق کی ہوئی۔ میں ایک مثال دیتا جاؤں کہ اگر کوئی مسلمان کہیں پر اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس تصادم میں کسی غیر مسلم کا خون ہو جاتا ہے تو اس مسلمان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ حق کی لڑائی لڑ رہا تھا، بلکہ اس پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ اور جب نیوزی لینڈ میں حالیہ ایک واقعہ ہوا اور 50 کے قریب مسلمانوں کو مسجد میں بے گناہ فائرنگ کر کے شہید کیا گیا، تو وہاں پر جو کیس چلا وہ یہ کہ اس آدمی کا نام لے کے اس کو عیسائیت کے ساتھ نہیں جوڑا، اس کو ایک آدمی تصور کر کے، اور ذہنی توازن اس کا جذباتی ہو گیا تھا اور اس نے یہ حرکت کی۔ یہی حال یہودیوں کے حوالے سے ہے، یہی حال ہندوؤں کے حوالے سے ہے، یہی حال سکھوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی عمل کرتا ہے اور اس سے سینکڑوں مسلمان مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو وہ دہشت گردی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ انڈیویجول اور انفرادی فعل قرار دیا جاتا ہے، اور میڈیا اس کو انفرادی فعل کا نام دے کر اس پہ 2-4 بیانات اس ملک کی حکومت کے آ جاتے ہیں، اور ہم بہل جاتے ہیں اس بچے کی طرح جس کو کھلونا یا اس کا حق نہیں دیا جاتا اور اس کو بہلا کے چپ کرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہو اور اس تصادم میں کوئی خونی واقعہ رونما ہو جائے یا کسی کی جان چلی جائے تو کبھی بھی اس کو مغرب زدہ معاشرہ اور مغرب زدہ میڈیا کبھی بھی اس کو انفرادی واقعے سے نہیں جوڑتا، بلکہ انتہا پسند مسلمان کہہ دیتا ہے۔ یہ دوہرا معیار اس معاشرے میں قائم ہے، اور یہ دوہرا معیار دراصل مغرب نے ہی سیٹ کیا ہے خود اپنے لیے، کچھ اور بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے بیٹی اور بہو کے لیے معیارات الگ ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اقوام متحدہ نے، سلامتی کونسل اور یورپی یونین نے اور طاقتور ممالک نے دوہرا معیار قائم کیا ہے
کہ مسلمان اگر وہ عمل کرے تو کچھ اور اگر غیر مسلم وہ عمل کرے تو اس کو کچھ اور ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، اور ہم بہل جاتے ہیں ہر دفعہ۔ اب اقبال کی اس نظم کے کانٹیسٹ میں ہم بات کرتے ہیں۔ اب یہ یہاں اقبال جو شیخ کا نام لے رہے ہیں، تو شیخ کا مطلب ہے وائز، مبلغ، مفکر، قوم کو بتانے والا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہر دور میں ٹیلی ویژن پہ آ کے وقت کے وزیر اعظم یا وقت کے صدر جو ہے وہ یورپ کی زبان بول کر ہمیں دلاسا دیتے ہیں، اور جس وقت وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ خود کو ملک کا سب سے زیادہ بڑا دانشور سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ علم ہوگا بھی، اور اگر نہیں ہے تو پھر انتہائی نالائقی کی بات ہے کہ ملک میں اس وقت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو گمنامی کی زندگی تو بسر کر رہے ہیں، لیکن فہم و فراست اور عقل و دانش میں وہ حکمرانوں سے کئی گنا بہتر ہیں۔ میں اکثر تقاریر سنتا ہوں تو وقت کا ہر دور میں میں کسی ایک وزیر اعظم یا صدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں گزشتہ 30 سالوں کا اگر میں ذکر کروں تو ہر دور کے صدر یا وزیر اعظم نے یا حاکم وقت کہہ لیتے ہیں، وہ جس ٹائم وہ ایک خطاب کر رہا ہوتا ہے قوم سے، تو وہ یہ دکھا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کی ساری عقل اس کے اندر موجود ہے اور باقی سارے لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ مغرب اور مشرق کی بات ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی بات ہو، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، چاہے وہ کسی اور حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن آپ ان کی گفتگو سنیں تو ان کو وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنا علم ان کو ہے اور کسی کو علم اتنا ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ شیخ جی ہیں اقبال کے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ فتاوی ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، وقت کے حاکم کا، وقت کے وائز کا، وقت کے خود ساختہ دانشور کا یہ فتویٰ ہے، یہ کہنا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ قلم کا زمانہ ہے، یہ زمانہ بات چیت کا زمانہ ہے، یہ زمانہ امن کا زمانہ ہے۔ دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، یہاں تلوار کو مراد یہ ہے کہ اسلحہ، دنیا میں اب اسلحہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہے، دنیا میں اب اسلحے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ قلم کی ہے۔ اب یہ شیخ صاحب، یہ جو وقت کے حاکم ہیں، جو اپنے آپ کو فلسفی اور دانشور سمجھتے ہیں، وہ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ قلم کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، لہٰذا اسلحہ جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن وہ شیخ صاحب، وہ خود ساختہ دانشور حکمران اور ارباب اقتدار ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ دنیا میں اگر امریکہ کا ڈنکا بج رہا ہے تو اسی لیے کہ ان کے پاس اسلحہ اس لیول کا ہے کہ جس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب اسلحہ، تلوار آج بھی کارگر ہے۔ وہ بم ہیں ان کے پاس جو زمین کے نیچے پہاڑوں کی تہہ میں 3-3 کلومیٹر جا کے پھٹتے ہیں۔ ان کے پاس وہ ڈرون کا نظام ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر آپ کے گاؤں گوٹھوں میں جا کے وہ تلاش کر لیتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کہاں پہ ایبٹ آباد میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تلوار سے مراد ہے اسلحہ، جنگی سامان۔ تو آج بھی دنیا میں اس کا ہی طوطی بولتا ہے جس کے پاس سامان حرب، جس کے پاس سامان جنگ، جس کے پاس اسباب جنگ، جس کے پاس وسائل جنگ، یعنی کہ ہتھیار جو ہیں جدید ہیں، دنیا میں اس کا ہی ڈنکا بجتا ہے، دنیا میں اس کا ہی آرڈر چلتا ہے، دنیا میں اسی کا جو ہے حکم مانا جاتا ہے۔ تو ہمیں بے وقوف نہیں بنانا چاہیے ہمارے ارباب اقتدار کو۔ کہتے ہیں کہ فتاوی ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ تو یہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اقبال کے شعر کی کانٹیسٹ میں وہ انتہائی جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ دوسرے شعر میں پھر اقبال فرماتے ہیں، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، سوالیہ نشان ہے، کیا ہمیں درس دینے والے، کیا ہمیں بھاشن دینے والے، کیا ہمیں ایک کھلونے سے بہلانے والے، باتوں میں الجھانے والے شیخ کو، دانشور، خود ساختہ دانشور حکمران کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ اب یہ بات مسجد سے یہاں پہ مراد لے لیا جائے گا معاشرہ۔ اب اس قوم سے اس قسم کی باتیں کرنا بے سود اور بے اثر ہے۔ کیوں کہ قوم بہت ساری چیزیں خود سمجھتی ہے اور سمجھ رہی ہے آپ کے افعال و اعمال سے۔ اب تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، تیغ و تفنگ،
تیغ کہتے ہیں تلوار کو اور تفنگ کہتے ہیں بندوق یا توپ کو۔ تو اب مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ ہے کہاں؟ سامان حرب اور ٹیکنالوجی کہاں رہ گئی مسلمانوں کے پاس؟ یہ تو سب چلا گیا ہے یورپ کے ہاتھ میں، سب کچھ مغرب میں۔ آپ تو خود مغرب سے اسلحہ لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم مغرب سے اسلحہ لے کے اور مغرب کو ہم شکست دے دیں گے۔ تو اب جو ہے، جو جنگی نظام ہے، جو جنگ کی ٹیکنالوجی ہے، جو سامان حرب کی ٹیکنالوجی ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر۔ اور اگر مغرب سے اسلحہ لے کر ہم اپنی تیاری بھی کرتے ہیں تحفظ کی، تو اب مسلمان کے دلوں میں جو وہ موت کی لذت ہے، جو اللہ کے راستے میں جان دینے کی لذت ہوتی تھی، اس سے مسلمان بے خبر ہو گیا۔ کیوں؟ مسلمان سے مراد یہ ہے کہ قوم بھی اور مسلمانوں کا لڑنے والا دستہ بھی۔ جب آپ دنیا کی سہولت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جب آپ کو دنیا کی لذتیں میسر آ جاتی ہیں، تو پھر آپ میدان جنگ سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ تو پھر جنگ لڑنے والے بھی آپ کو صلاح مشورہ یہی دیتے ہیں کہ بات چیت سے ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، اور ہم یہ نعرہ لگاتے لگاتے اپنا آپ مٹا دیتے ہیں۔ تو اب مسلمان امت وہاں کھڑی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیں، سعودی عرب میں دنیا کے کتنے اسلامی ملکوں کی فوج سعودی عرب میں موجود ہے، لیکن سعودی عرب اشارے پہ چلتا ہے مغرب کے، امریکہ کے اشارے۔ شام کا واقعہ دیکھ لیں، کسی اسلامی ملک میں حملہ کرتا ہے مغرب، تو دنیا کے سارے اسلامی ملکوں کی فوج کروڑوں اربوں ڈالر کا خرچہ اس پہ ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ صرف بیان آتا ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت اور سالمیت کے لیے فوج ہر وقت تیار ہے۔ یہ میں عالمی اسلامی فوج کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ صرف ہم نعروں تک رہ گئے ہیں، اب ہم میدان جنگ میں کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم زندگی کی عیاشی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اقبال اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اول تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے جنگ کی، اور اگر ہو بھی تو ہم موت کی لذت سے اب واقف نہیں، اب ہم زندگی کی عیاشی میں گرفتار ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرنے کا جو مقام، مرتبہ اور جو مزہ ہے وہ کیا ہے۔ ہم زندگی کے عارضی مزے کے پیچھے لگ گئے ہیں، کوٹھیاں بنا لو، باہر پیسہ ٹرانسفر کر دو، زمینیں خرید لو، جزیرے خرید لو، انڈسٹری لگا لو، کاریں، کوٹھیاں، 5-5 کروڑ روپے کی کاریں خرید لو۔ تو ہم جو ہے، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے حق قائم کرنے کے لیے جہاد فرض کیا تھا، وہ امت اب زندگی کی عیاشی میں گرفتار ہو گئی ہے، لہٰذا اسلحہ ہو بھی تو اب جذبہ نہیں ہے، لہٰذا ہم فاتح کے بجائے مفتوح ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے والا، اور اللہ معاف کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی اگر مر رہا ہو، تو ہم انصاف اور امن کا نام لے کر ہم اس کی حمایت اور طرفداری شروع کر دیتے ہیں، ہمارا نظام قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، بہت سارے ہمارے ملک میں واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں پر توہین رسالت اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن ہم اس پہ امن اور قانون کا نام لے کر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مغرب ہم سے ناراض نہ ہو۔ تبھی تو ابھی وفاقی حکومت جو ہے اس نے بھی ایک قانون پاس کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، سندھ گورنمنٹ نے بھی کر دیا تھا کہ اب آپ جو ہے کسی کو 18 سال سے کم عمر کے کسی انسان کو مسلمان آپ نہیں کر سکتے۔ آپ تو کیا نہیں کر سکتے، وہ خود بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ دعویٰ کر بھی دیتا ہے تو اس کو سیشن جج کو درخواست دینی ہوگی، سیشن جج اس کو 3 سال کے لیے، اس کو 3 مہینے کے لیے جو ہے اس کو دارالامان بھیج کے اس کو تقابل ادیان کا مطالعہ کروائے گا، اور اس کے بعد اس سے پوچھے گا کہ آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں ابھی بھی کہ نہیں۔ اب یہ ایسا احمقانہ فیصلہ ہے اس اسلامی حکومت کا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک فرض کریں ایک ان پڑھ آدمی مسلمان ہونا چاہ رہا ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کو سیشن جج صاحب 3 مہینے کے لیے بھیج دیں گے اپنا کسٹڈی میں، سرکاری کسٹڈی میں اور دارالامان میں، اور اس کو تقابل ادیان، جس آدمی کو اپنا نام صحیح طرح لکھنا نہیں آتا تو اس کو دارالامان بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اگر ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی نے اسلام قبول کیا ہے، وہ کیسے 3 مہینے تک تقابل ادیان کا مطالعہ کرے گا؟
یہ کس قسم کا احمقانہ قانون ہے؟ یہ کس کو خوش کرنے کی سازش کی جا رہی ہے؟ کیا کسی اور مذہب کی بھی کنورٹیشن میں یہی شرائط رکھی گئی ہیں؟ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ لیکن کیا ہے کہ ہمیں یہ نعرہ لگا کے بے وقوف بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور دراصل حکمران طبقہ، تمام ایلیٹ کلاس جو ہے وہ مغرب کو خوش کرنے کی کوشش میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اپنے رسول کو بھی بھول گئے اور اپنے اللہ کو بھی بھول گئے۔ تو اقبال جو ہے اس میں یہی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے، یورپ زدہ ہے ڈوب گیا دوش تا قمر۔ دنیا کو جس باطل کے فال و فر کہتے ہیں اس یعنی باطل سے مراد ہے یہاں مغرب اور غیر اسلامی قوتیں، باطل کے فال و فر ان مغرب کی اور غیر اسلامی قوتوں کی بات رکھنے کے لیے اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے مسلمان حکمران اور مسلمان حلقہ صاحب اقتدار جو ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے اتنے یورپ زدہ ہو گئے ہیں، اتنے مغرب زدہ ہو گئے ہیں، اتنا مغرب کے پریشر میں آ چکے ہیں کہ ڈوب گئے ہیں دوش تا کمر، دوش کہتے ہیں شانوں کو، یہ شولڈر کو، تو کمر سے لے کر اور کندھوں تک مسلمان حکمران اور مسلمان ریاستوں کے نظام چلانے والے ارباب اقتدار یورپ کی حفاظت میں، مغرب اور غیر اسلامی طاقتوں کی حفاظت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے پوری امت کو کندھوں تک دفنا دیا ہے، دھسا دیا ہے، دبا دیا ہے۔ اب وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، اپنے قوم کے ان دانشوروں سے، ان مبلغوں سے، ان ارباب اقتدار لوگوں سے جو کہ کلیسا نواز ہیں، جو کہ مغرب کے نظام کی حفاظت کر رہے ہیں، ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ اگر مشرق میں یہ کام، اب یہاں جنگ سے مراد ایک تو جنگ بھی ہے، دوسرا یہ کہ جو اصول مشرق کے لیے مغرب نے بنا دیے ہیں وہی اصول مغرب کے لیے بھی ہونے چاہیے، لیکن وہاں پر کچھ اور رواج ہے اور یہاں پر کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پہ عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا ہے، اور آسیہ کو یہاں سے پورا مغرب کا نظام جو ہے حرکت میں آیا، اور اس نے یہاں کی جو ہے نا عدالتوں سے بھی اس کو اپنی مرضی کا جو ہے فیصلہ لے کر اور یہاں سے لے کے چلے گئے۔ ممتاز قادری اگر کوئی کام عشق رسول یا ختم نبوت کے تحفظ میں کرتے ہیں تو ان کو مسلوب کر دیا جائے گا، لیکن اگر مغرب میں ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو وہ اس فرد کا جو ہے وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور یہ اس طرح کا راگ پاٹ دے کر امت کو خاموش کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا نظام کیوں الگ الگ ہے، مشرق اور مغرب میں اصول کیوں الگ الگ ہیں؟ اگر ہم جو ہے وہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے مغرب کو تکلیف ہو تو پورا نظام جو ہے وہ امن کے نام پر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہولوکاسٹ کی ہم بات کریں تو فوری مغرب سے ہمیں ڈائریکشن آ جائے گی کہ جناب ہولوکاسٹ کی بات کرنا جو ہے دل آزاری ہے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کہیں مغرب میں، فرانس میں، جرمنی میں، دنیا میں کی جائے تو پھر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو پھر وہاں پہ اسٹینڈ لیا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ انڈیویجل رائے کا احترام کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہذب دنیا ہے، پوری دنیا ایک طرف اور شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، تو معیار دوہرا نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر امت کو نہ صرف اسٹینڈ لینا چاہیے بلکہ امت کے جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے، ورنہ میدان حشر میں بربادی اور تباہی انشاءاللہ تعالی ان کا مقدر بنے گی۔ آخری شعر میں کہتے ہیں حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اگر آپ حق چاہتے ہیں، اگر آپ حق کے متلاشی ہیں تو کیا آپ کو یہ بات زیب دیتی ہے؟ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، وہی بات جو میں اوپر کہتا آیا ہوں کہ مسلمان اگر کوئی کام کرے تو اس کا محاسبہ کرنے کے لیے پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور یورپ میں اگر وہی کام کوئی کرتا ہے تو پھر درگزر کا جو نظام ہے وہ رائج ہو جاتا ہے اور وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس کو امن اور سلامتی اور تہذیب اور تمدن کے نام پر اس کو جو ہے بچا لیا جاتا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار جو ہے اقبال کی اس نظم کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس پر اسٹینڈ لینا ہوگا، اور پوری امت مسلمان جو 1.5 ارب اس ٹائم دنیا میں ہے ان سب پر جہاد کی ایک قسم فرض ہے۔
جہاد کے کئی درجے ہیں. جو قسم سب پر فرض ہے، مجھ پہ فرض ہے، آپ پہ فرض ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد. چونکہ جد و جہد سے نکلا ہے، اسٹرگل، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، یہ بھی جہاد ہے. ہمیں اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے گھر بار پر اسلامی اصول کو نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے جتنی بھی کوئی مخالفت ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے. تو یہ ہمارا جہاد ہے. تو ہم یہ جہاد پہ جب کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بحیثیت امت، بحیثیت قوم، ہم مغرب سے بھی جہاد کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر فتح اسلام کی اور مسلمان کی ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اگر سمجھ آئیں، پسند آئیں، آپ اس کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں میں، احباب میں، اور اس کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو پھیلائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کامنٹس دیں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پاکستان وہ ملک بنے گا. پاکستان کی جو فوج ہے وہ وہی فوج ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے، انشاءاللہ امت کے لیے وہ تحفہ لے کر آئے گی کہ جو دجال کو شکست ہوگی اور غیر اسلامی طاقتوں کو شکست ہوگی. کیونکہ اس وقت اگر دنیا میں کوئی کسی ادارے کا، اسلامی ادارے کا اگر نام ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو دفاعی ادارہ ہے اس کا ایک نام ہے. اور ہمیں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہنی ہے، تاکہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہی ملک اس پہ بڑا وائٹل رول پلے کرے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے مشرق سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہی وہ خطہ ہوگا جہاں سے ہم نکلیں گے اور تمام غیر اسلامی طاقتوں کو مسمار کر دیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ.